ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر کشور انعام کے ساتھ عمر کے اس حصے کی جس میں انسان سب سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، یعنی نوجوانی کی عمر۔ آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان پرابلمس کی جس کی وجہ سے لوگ رجوع کرتے ہیں عمر کے اس حصے میں، یا والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں میڈیکل چیک اپس کے لیے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانی کی اس عمر میں زیادہ تر کس طرح کے ایسے میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں؟ بچوں میں، ٹین ایجر بچوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کامن ہوتی ہیں، جو کہ ہم کافی دیکھتے ہیں، جس میں میرا خیال ہے کہ جو نمبر 1 ہے وہ ایکنی یا پمپلز یا کیل مہاسے، وہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ بچے اس کے لیے بہت آتے ہیں، یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے یہ سامنے آتا ہے۔ اور تو ایک وہ پرابلم ہے، اور یہ بچے کے لیے بڑا سٹریسفل وقت ہوتا ہے جب ان کا ایک بھی پمپل یا کیل مہاسے نکل آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے وہ بہت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ان کا کانفیڈنس اس کی وجہ سے ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسری چیزیں جو ہمارے پاس جو زیادہ کامن ہے، ایک تو انیمیا ہے، جیسے کہ ہیموگلوبن کا کم ہونا، چونکہ ہم اپنی غذا کا بہت اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں، جس میں کہ آئرن کی کمی اور اس طرح کی چیزیں، تو اگر بچہ بہت زیادہ سست ہو رہا ہے یا پھر سو بہت رہا ہے، رنگ اس کا پیل آپ کو لگ رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ انیمیا ہو۔ اچھا، ایڈلٹس میں دیکھا جائے تو یہ مسئلہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ لڑکیوں میں بھی، خواتین یعنی لڑکیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، بالکل۔ پھر کچھ اور چیزیں جو نیوٹریشن کے حساب سے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بڑوں میں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، اور بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور اس ایج میں ٹین ایجرز میں یہ لوگ لیگ پینز کے ساتھ، باڈی پین کے ساتھ، بون پین کے ساتھ آتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہی نکلتے ہیں۔ تو وہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ بڑے آرام سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ ہیڈ ایکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت کامن ہوتے ہیں بچوں میں، کچھ مائیگرین والے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اور مختلف قسم کے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، بالکل۔ پھر یہ تو میڈیکل النسز ہو گئیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کنسرنز لے کے آتے ہیں، فار ایگزامپل بچے کا قد نہیں بڑھ رہا ہے شارٹ اسٹیچر کے لیے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی اگر ہم خالی شارٹ اسٹیچر کا ہی ایگزامپل لے لیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خالی کنسٹیٹیوشنل ڈیلے ایک چیز ہم کہتے ہیں، یعنی کہ خالی ڈیلے ہے، بچے کی جو پریڈکٹڈ ہائٹ ہے وہ پہنچے گی لیکن تھوڑا ڈیلے کے ساتھ پہنچے گی، یا پھر جینیٹک ہے، ماں باپ کی ہائٹ اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کے حساب سے وہ جینیٹک ہوتی ہے، یا پھر ہارمون کی کمی ہے، جیسے گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے، تو اس کی وجہ سے شارٹ اسٹیچر ہو سکتا ہے۔ دوسری اور بہت ساری اس قسم کی چینجز ہوتی ہیں جو کہ پیبرٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کہ اگر اس طرح سے جسمانی تبدیلیاں نہیں ہو رہی ہیں تو ان چینجز کی وجہ سے بھی پیرنٹس آتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ سائیکولوجیکلی بچے کی ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح اگر بچہ نارملی پرسنل گروتھ بچے کی نہیں ہوئی تو پرسنل کنفلکٹ والی چیزیں جو ہیں وہ ان میں انزائٹی، جو عمر بھر رہ جاتی ہیں، جی بالکل، ان میں انزائٹی از ویری کامن، انزائٹی ڈس آرڈر، ڈپریشن ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نوریگزیا نروزا، جو کہ بچیوں میں، بچیاں ایکچولی وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچیاں ویسے تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن وہ جب اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت موٹی ہیں، تو وہ سٹارف کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتی ہیں کہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے باڈی میں بہت ساری کیمیائی چینجز آتی ہیں، اور جس کی وجہ سے باڈی کو برا اثر ہوتا ہے۔ جبکہ میرے خیال سے نیوٹریشن کے معاملے میں بچیوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آنے والے وقت میں ماں بنیں گی۔ بالکل بالکل، آئی مین یہ تو خیر وہ تو بہت ضروری ہے لڑکیوں کے لیے، اور لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے۔ میں جب بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو نیوٹریشن کے معاملے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ بچے سے ڈائریکٹ بات کروں، کہ اس کو یہ رسپانسبلٹی دے دوں، کہ بجائے اس کے ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ اماں ابا پیچھے پڑے رہتے ہیں بچوں کے، یہ کھا لو یہ کھا لو، بچے کھاتے نہیں ہیں، تو میں بچے کو رسپانسبل بنا دیتی ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ تمہارے پاس
اتنا وقت ہے، اب یہ سوچ لو 10 سال کا عرصہ ہے یا 7 سال رہ گیا یا جو بھی کچھ ہے، اس میں جو بھی آپ کا پوٹینشیل ہے وہ تو الگ چیزیں ہیں کہ وہ جینیٹک کیا فیکٹرز ہیں یا پھر آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں، لیکن نیوٹریشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو اگر تو اچھی نیوٹریشن لوگے اور ساری چیزیں دودھ اینڈ کھانا بیلنس ڈائٹ لوگے تو پھر تمہاری ہائٹ اس تک پہنچ سکے گی جو اس کا پوٹینشیل ہے. تو ابھی وقت ہے، اگر تم 10 سال کے بعد یہ بات سوچو گے کہ اب میں تھوڑا سا اور لمبا ہو جاؤں تو پھر وہ وقت گزر گیا ہوگا. تو آئی تھنک وہ بچوں کو یہ بات کافی سمجھ آ جاتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ہم محنت کر لیں. ویسے میرے خیال سے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اگر پراپر ریزننگ کی جائے یا ان کو وجہ سمجھائی جائے بیٹھ کر، تو میرے خیال سے ہر انسان سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت بات کی جاتی ہے فریڈم اور پرائیویٹ اسپیس کی اس ایج میں، کیا امپورٹنس ہے اور کس طرح دینی چاہیے؟ دیکھیں ہم 4 چیزیں ہوتی ہیں بچوں میں، ٹین ایجرز میں جب وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس وقت اور جس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. نمبر 1 یہ ہوتی ہے کہ اس وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہونے کا ایک عمل ہے. جی، یعنی وہ اپنی شناخت کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک انڈیویجول ہوں. اس سے پہلے تک جو ہے وہ بچہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن جب وہ ایک ٹین ایجر بنتا ہے تو پھر اس کی یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ ایک الگ انسان ہے، الگ انڈیویجول ہے، اس کی ایک الگ شناخت ہے. تو وہ یہ وجہ ہے کہ بچے جو ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے سیپریٹ ہو رہے ہیں. وہ واقعی میں یہ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. دس از ویری ویری نیچرل. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت دوستوں کے ساتھ یا دوستوں کے گروپ کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ان کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ بھی ان کے لیے ایکچولی یہ ارلی ایڈولسنس میں ہوتا ہے کہ دوست ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ حیثیت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے دوستوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہوتی ہے بہت تیزی سے. بالکل بالکل. اور اسی وجہ سے پیرنٹس کو کبھی پیرنٹس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ دوستوں کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور چوتھی چیز سیکچویلٹی کی ہوتی ہے کہ جنس پہ مخالف سے کشش اور ریلیشن شپس ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچے کے اوپر اثر کرتی ہیں اور انہی کے حساب سے پھر بچہ گرو ہوتا ہے جس طرح کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی تذکرہ بھی آیا تھا، سب سے زیادہ بڑی کشتی جو اس عمر میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنی اتھارٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں جبکہ بچہ اپنے آپ کو اب کچھ سمجھنے لگتا ہے. دونوں باتیں دونوں فریقین کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین کچھ کہہ دیتے ہیں، بچہ ضد میں آ جاتا ہے. اتھارٹی کو کس طرح تبدیل کرنا چاہیے؟ کیونکہ بچے کے اوپر جو اتھارٹی رکھی جاتی ہے وہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اب جب وہ بڑا ہو رہا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس نے اپنی شناخت بنا لی ہے، اس کے اپنے دوست ہیں جن کو وہ ٹائم دینا چاہتا ہے، تو اتھارٹی کو کس طرح تبدیل کرنا چاہیے تاکہ بچہ بگڑے بھی نہیں اور آپ اپنی نظر بھی رکھ سکیں اس پہ؟ دیکھیں، ایک چیز میں ہمیشہ پیرنٹس سے کہتی ہوں کہ ایک تو آپ اپنے لمٹس سیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ٹین ایجر کو کلیئرلی بتانا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کا کیا کلچر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کیا حد ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچہ کس حد میں رہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ تو اس قسم کی کوئی ڈسکشن کرتے نہیں ہیں، اور بچہ باہر کی دنیا دیکھ رہا ہے، اس کے ہر قسم کے فرینڈس ہوتے ہیں، رائٹ. تو وہ پھر یہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا دوست تو ایسی ایسی چیزیں کر رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ ان باتوں کو کی طرف جائے گا. لیکن اگر پیرنٹس یہ گائیڈ لائن بتا دیں، بچوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کے ساتھ اوپنلی ان چیزوں کو ڈسکس کریں، تو پھر بچے کی سمجھ میں پھر یہ بات آئے گی. کیونکہ ابھی وہ ایک اڈلٹ نہیں بنا ہے، ابھی اس کو گائیڈ لائن کی بے انتہا ضرورت ہے. تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو سمجھائیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کتنی حد تک اجازت کس چیز کی دی جا سکتی ہے، اور ان ساری باؤنڈریز کا انہیں اچھے سے علم ہونا چاہیے.
یعنی ان کی پرائیورٹیز اور ان کی حدود ڈیفائن ہو جائیں کہ بچے کو پتہ ہو کہ بھائی یہ میری یہ حد ہے. فار ایگزامپل کہ اگر تو بچے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر دیر تک نہ رہے تو آپ اسے یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ہے وہ مغرب کے بعد گھر جانا ہے، آج گھر آ جانا ہے. یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بچے کو اس طرح سے اپنی گائیڈ لائنز بتا رہے ہوتے ہیں یا آپ ان کو ایک باؤنڈری دکھاتے ہیں، آپ کو شاید بظاہر یہ لگے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے یا آپ سے باغی ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ دل میں وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ محبت اور یہ تحفظ کا احساس ہوتا ہے اس وجہ سے. اور بے شک وہ ابھی ان باتوں کو آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ آپ کی ان باتوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے، وہ آپ سے ناراض ہی پروبیبلی ہو رہا ہے، لیکن جب وہ اس چیز میں بھی شرمانے لگتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کریں. بالکل بالکل. تو وہ جب وہ اڈلٹ میچور بنیں گے نا تو وہ آپ کی ہی ویلیوز کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس لیے انہیں یہ ساری چیزیں واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں اور ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں. جہاں تک پرائیویسی کی بات ہے یا پھر پرائیویٹ ٹائم دینے کی بات ہے، میں ہمیشہ پیرنٹس سے یہ کہتی ہوں کہ آئی تھنک تھوڑا بہت ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کن چیزوں میں ہم تھوڑا سا بچوں کو چھوٹ دے سکتے ہیں، تاکہ جب کوئی بڑا مرحلہ ہو تو اس میں یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے بچے کو یہ لگے کہ ہم ہر چیز میں روک ٹوک کر رہے ہیں. تو چھوٹی چیزوں سے میرا مطلب یہ ہوا کہ فار ایگزامپل بچہ ٹین ایجر کوئی خاص قسم کا ہیئر سٹائل بنانا چاہتا ہے اور آپ بڑے سخت ناراض ہیں کہ بھئی میرا بچہ اس قسم کا ہیئر سٹائل کیوں بنائے گا. تو اگر آپ اس کو اپنا وہ ہیئر سٹائل بنانے دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بچہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، تو اگر آپ نے اس کو وہ چھوٹ دے دی تھی تو اب آپ زیادہ اچھے اس میں، اور زیادہ اگر آپ جب بچے کو یہ بات بتائیں گے کہ سگریٹ نوشی اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو بچہ زیادہ سمجھے گا. وہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے مجھے کچھ کرنے دیا اپنی پسند سے، لیکن پروبیبلی یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی تبھی وہ مجھے منع کر رہے ہیں. اگر آپ ہر چیز میں ان کو روکتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ پرابلم بن جاتی ہے. پیرنٹس کے ساتھ کانفلکٹ والا بھی ہمارے پاس پیشنٹس بہت آتے ہیں، جو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مس انڈرسٹینڈنگس کر دیتی ہیں بچوں کے درمیان اور پیرنٹس کے درمیان. اور یہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ڈسکشن کے ساتھ حل ہو سکتی ہیں اگر تو آپ اپنے ٹیبل ٹاکس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ بچوں کو بات کریں، میں نے بچیوں سے بات کی ہے، بعض بچیاں مجھے یہ بتاتی ہیں کہ میڈم میں تو اپنی امی کے پیچھے پڑی رہتی ہوں، میری امی جو ہے وہ میرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کبھی کبھی ہمارے کلچر کی وہ باتیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آنکھیں اپنی بند کر لیں گے یا ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے تو چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی چیز غلط طرف جا رہی ہے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پر بات ہو جائے. ان کو ٹائم دیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ایڈولسنس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.